اہل بیت محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام صاحب دائرۃ الوجود، صاحب المقام المحمود، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، صاحب کوكب دری، صاحب لواء الحمد، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ یا سیدتی اغثنی، یا مولتی ادرکنی، یا فاطمتی اغثنی، یا مولتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ میں دعا گو ہوں کہ آل محمد کا بہترین اللہ ہماری اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ بانیان نے، ماتم سنگ شاہ حسین نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو ان کے بچوں کی یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے صف عزا بچھائی ہے۔ میری پاک مخدومہ ماتم سنگ شاہ حسین کے تمام ماتمیوں کی عزت میں، رزق میں، بخت میں، اولاد میں وسعت عطا فرمائے۔ آپ جتنے عزتدار ماتمی میری مائیں بہنیں جو دعائیں لے کے ذکر سیدہ میں مانگنے کے لیے آئے ہو، عزت جناب سید کا صدقہ کوئی بھی ہاتھ ذکر سے خالی واپس نہ جائے۔ میرا مالک رضادار کو مرنے سے پہلے قبر امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے مالک رضادار کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت کے لیے سہارا درود کا نئے مل کے بابا سے بلند درود پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی اباب بلند آواز سے جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جدیدی نعرہ، نعرہ حیدری، 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 درود بآواز بلند پڑھیے۔ اجازت علی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ عزت ماں والد بابا جی اجازت لے کے گفتگو کا آغاز آپ کے دعاؤں کے توسل سے اجازت علی بھائی جان، آج گفتگو ہے جناب سیدہ پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، بابا جی دعا لکھ لیجئے گا۔ حضور تشریف فرما ہے کہ جو توحید کا تعارف کروائے اسے رسول کہتے ہیں۔ مہربانی فرمائیے گا، تھوڑا سا میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ جو توحید کا تعارف کروائے اسے رسول کہتے ہیں۔ بابا دعا فرمائیے گا، جو توحید کا تعارف کروائے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کا تعارف کروائے اسے بطول کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، مہربانی دعا فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ جو سبب تخلیق کائنات ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ چلے میں ایک اور سجدہ کرتا ہوں بطول کے بابا جی، جس کی تسبیح کے دانے، جس کی تسبیح کے دانے گنہگار کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ مہربانی جی، بہت شکریہ، آپ کا ہاتھ اٹھ گیا جی، مجھے دعا کریں جی، مہربانی بابا جی حضرت صاحب۔ چلے میں ایک اور سجدہ کرتا ہوں، جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ جس بی بی کو، چلے میں اور آسان کرتا ہوں تاکہ نوجوان بچوں کی سمجھ میں بہران کی بی بی اس ذکر کے صدقہ آپ کے مولا مزید مولا وقت بلند فرمائے۔ بابا جی جس مختومہ کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو بی بی بقائے نسل رسول ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ میں اور پڑھتا ہوں، جی چلیے بسم اللہ، بہت شکریہ۔ مطلب جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہے، مہربانی۔ اور دعا فرمائیے گا، میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل میرے پاس موجود ہے۔ چلے میں پہلے ایک روایت پڑھتا ہوں۔ ایک بندے نے آ کے میرے اور میرے چھٹے بادشاہ سے سوال کیا تھا کہ وہ مولا اللہ نے انسان پہ کتنے فرشتے
فرمایا نیکیوں والا نیکیاں لکھتا ہے، مولا گناہوں والا فرمایا فارغ. اس نے کہا مولا اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے فرمایا گناہوں والا گناہ لکھتا ہے، مولا نیکیوں والا فرمایا فارغ. مجھے آپ کی خاموشی کی قسم ہے. اس نے کہا یا بنا رسول اللہ کیا کائنات میں کوئی ایسا کام نہیں جو ان دونوں کو مصروف کر دے؟ سچی ماں کے سچے بیٹے نے مسکرا کے فرمایا رات کو سونے سے پہلے میری دادی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی دعا فرمائیے گا. رات کو سونے سے پہلے میری دادی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر. نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں لکھا کرے گا، گناہوں والا فرشتہ گناہ مٹایا کرے گا. جی بسم اللہ دعا فرمائیے. میں نے دعویٰ کیا تھا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. چلے اور آسان لفظ کر دیتا کہ نوجوان بچوں کو سمجھ آ جائے. بیٹا بطول کہتے کسے؟ بطول کے لغوی معنی بابا جی بطول کے لغوی معنی یہ ہے کہ بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے نہ اور خالق سے کٹے نہ. نہیں 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 احمد نہیں فرما سیدہ راضی ہوں. بطول کس بیوی کو؟ بطول کے لوگوں میں نہیں اور آسان کرتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے. بیٹا بطول اس بیوی کو کہتے ہیں، بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جسے سارے مہینہ مصلی عبادت سے روک نہ سکے. جی بسم اللہ آپ جی سلامت رہیں. بی بی سیدہ اپنے بچوں کی یتیمی کا صدقہ رضادار کی خیر فرمائے. لیکن جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئیے گا، ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئیے گا. بابا جی تشریف فرمائے، عزت ماں دعا دے دیں بابا جی. ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئیے گا. ابھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حسین کی ماں کتنی پاک ہے. ابھی قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نمبر پہ لے کے آئیے. جب ہم نے قرآن کھولا قرآن سے پوچھا قرآن بتا. چلو میں آسان کرتا ہوں. جب ہم نے قرآن کھولا تو میں نے کہا قرآن سے او آل محمد کا خاموش قصیدہ بتا کہ کعبہ کتنا پاک ہے. بھائی بہرانی تو آواز قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابراہیم طاہرہ بیتی. خدا نے کہا ابراہیم اٹھ میرے گھر کو پاک رکھ. ابراہیم اٹھ میرے گھر کو پاک رکھ. گھر خدا کا ہے، پاک رکھنا ڈیوٹی حضرت ابراہیم کی ہے. بدن گھر اللہ کا ہے، پاک رکھنا ڈیوٹی حضرت ابراہیم کی ہے. یا ابراہیم طاہرہ بیتی. ابراہیم اٹھ میرے گھر کو پاک رکھ. مطلب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. جب میں نے اسی قرآن سے پوچھا بتا، قرآن سے جب میں نے پوچھا محمد کی بیٹی کتنی پاک ہے، علی کی زوجہ کتنی پاک ہے، حسین کی اماں کتنی پاک ہے، تو آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا نے کہا میرا ارادہ ہے ان کو میں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. بابا جی کعبے کو پاک رکھنا حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی ہے، ان کو پاک رکھنا خدا کرے جیسے میں چاہوں ان کو ایسے پاک رکھوں. پھر فیصلہ ہو گیا کہ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، سیدہ اتنی پاک ہے جتنی اللہ میں طاقت ہے. یہ سلام پاک بطول کی شان پہ بلند سلام. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور سیدہ اتنی پاک ہے جتنی اللہ میں طاقت ہے. اچھا جی میں فکرہ پڑھوں گا. فکرہ میرے استاد عزیز وقار مالک ان کی زندگی دراز فرمائے کے ملام علیہ صاحب کی. وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے جی بزرگوں سے کتابوں میں پڑھا ہے اور یہ ضروری بھی ہے. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا بیٹا اہل بیت کو مان کے والدین کا نافرمان ہونا یہ اچھی بات نہیں. اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو ہم حق بنتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں، والدین کے آگے سر تسلیم کریں، والدین جو کہیں ان کے حکم کی تعمیل کریں. اہل بیت کو ماننے والا والدین کا نافرمان نہیں ہو سکتا. میں کہوں کہ اے بنت پیغمبر کر تم ماؤں میں نہ ہوتی. کیونکہ ہم نے سنا جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پچھلے بندے جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں. ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں. ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں. جنت فقط اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جس ماں کا
بسم اللہ، بہت شکریہ جی بسم اللہ۔ اے بنت پیغمبر گر تو ماؤں میں نہ ہوتی، اے بنت پیغمبر گر تو ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، سلامت۔ لیجیے آخری دو چار باتیں اور ذہن سے تمام۔ بابا جی یہودی عیسائی پادری، 10 عیسائی پادری سوال کرنے آگے مسلمانوں کے دربار میں۔ مسلمانوں کے دربار میں انہوں نے سوال یہ کیا کہ جی آپ کے نزدیک سب سے معتبر ترین کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے کہا توریت، زبور، انجیل کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب قرآن تھی، قرآن ہے اور قرآن ہی رہے گا۔ قرآن کامل و اکمل کتاب، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ عیسائی پادریوں نے مسلمانوں کے دربار میں دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کے قرآن کی روح سے ہماری بی بی مریم آپ کے نبی کی بیٹی فاطمہ سے افضل ہے، قرآن کی روح سے۔ اس لیے کہ عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ قرآن میں، مسلمانوں کے قرآن میں کم از کم 25 مرتبہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ سورت مریم اٹھا کے دیکھیں، 25 مرتبہ حضرت بی بی مریم کا تذکرہ ہے، لیکن مسلمانوں کے قرآن میں، نبی کے قرآن میں نبی کی بیٹی جناب فاطمہ کا تذکرہ ایک مرتبہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی بابا جی، انہوں نے کہا کہ جس بیوی کا نام قرآن میں 25 مرتبہ ہے وہ بیوی افضل ہے اس بیوی سے جس کا نام قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں۔ یہ سوال آیا مسلمان دربار میں، مسلمان مولوی، مسلمان بندے خاموش چپ جیسے آپ ہیں، بالکل خاموش جیسے آپ ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ جو درباری تھا اس نے کہا جلدی سے مولوی بلاؤ، جو درباری مولوی ہوتے ہیں انہوں نے ان درباری مولوی کو بلایا۔ ہاں جی عیسائیوں پادریوں کا جواب ہے، عیسائی پادری کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے قرآن میں کم از کم 25 مرتبہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن میں ایک مرتبہ بھی جناب فاطمہ کا نام نہیں آیا، لہٰذا جس بیوی کا نام قرآن میں ہے وہ افضل ہے، جس بیوی کا نام قرآن میں نہیں ہے نعوذ باللہ وہ افضل ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ درباری مولوی پریشان، اب کیا کیا جائے؟ وہ کہا جی مشکل ہے۔ اسی دربار میں سے ایک علی کا ملنگ کھڑا ہو گیا، اس نے میرے پاس جواب ہے عیسائی پادری۔ کیا جواب ہے؟ وہ میرے پاس نہیں، وہ سامنے گلی کے نکڑ پہ جس دروازے پہ یا کی مدد لکھا ہوا ہے نا، اس دروازے پہ جا کے میں بھی پوچھتا ہوں۔ کہا جلدی سے بلا کے لاؤ۔ وہ ملنگ دربار سے نکلا، جلدی جلدی اس دروازے پہ آیا، دستک دی۔ ایک نوجوان جی وہ علامہ صاحب کہاں پہ؟ ہمیں قبلہ سے ملنا ہوگا جی، مولوی صاحب تو مدارس پڑھنے کے لیے ساتھ والے بیٹھ میں گئے ہوئے ہیں، کب تک آئیں گے کہ کچھ ٹائم لگے گا۔ واپس گیا وہ جی، وہ جو ہے نا علامہ صاحب وہ مدارس پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پڑھانے میں کچھ دیر لگے گا، پھر کیا کیا جائے؟ ان کے لیے انتظار کرنا ہی بہتر بنتا ہے، کیونکہ جس بی بی مریم کے بارے میں سوال ہے نا، اسی بی بی مریم کے بیٹا بطول کے بیٹے کے انتظار میں ہے۔ نہیں احمد فرما رہے ہیں جی، بسم اللہ انتظار کیا جائے، میں نے آپ کو انتظار نہیں کروانا۔ بابا جی جلدی جلدی انتظار ختم ہوا، ان کا جی جاؤ اگلے دن پتہ کر کے آؤ۔ وہ پھر اسی دروازے پہ آیا، دستک دی، اب علامہ صاحب خود باہر آ گئے۔ قبلہ میری بابا جی آپ تک تعریف فرمائیں گے، بزرگ تشریف فرمائیں۔ جتنا بڑا بندہ علمی ہوگا نا، جتنی بڑی علمی شخصیت ہوگی اتنا ہی سادہ ہوگا، اتنا ہی سادہ ہوگا۔ جتنا بندہ علمی ہوگا، جتنا علمی شخصیت ہوگی نا، اتنا ہی بندہ خود میں سادہ ہوگا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، قبلہ علامہ صاحب باہر آئے۔ جی آپ نے علامہ صاحب کہا جی الحمدللہ میں علی مولا کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور جی آپ کو دربار میں بادشاہ نے بلایا۔ جب کہا جی آپ کو دربار میں بادشاہ نے بلایا، تو جو آپ کو دربار میں بادشاہ نے بلایا ہے، الحمدللہ خبردار بادشاہ ہوگا تمہارا، میرا بادشاہ کل بھی ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ زندہ باد، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ میرا بادشاہ آج بھی ابو طالب کا بیٹا علی۔ چلے قبلہ اپنے گھر سے نکلے، چلتے چلتے قبلہ دربار میں پہنچے۔ جب قبلہ دربار میں پہنچے تو ایک مشیر نے کہا جی وہ آپ علامہ صاحب کا خبردار، ہر کسی کے متھے لگنا علی کے ملنگ کو زیب ہی نہیں دیتا، مجھے جس نے بنایا ہے وہ مجھ سے سوال کرے۔ انتظار کیا گیا، بادشاہ سلامت آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد محل کا دروازہ کھلا، اعلان ہوا حضرات بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس اعلان کا ہونا تھا آگے آگے دو نوجوان جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، بابا جی وہ تلواریں ایسے لہرا رہے تھے، بابا جی وہ تلواریں نوجوان ایسے لہرا رہے تھے، ان کے آگے آگے دو کنیزیں تھیں جن کے ہاتھوں میں تھے پنکھے، ان کے بیچ
میں بادشاہ سلامت پیچھے پھر دو نوجوان جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. اب وہ چلتے چلتے بادشاہ سلامت اپنی نشست پہ بیٹھے. وہ جو دو عورتیں تھیں جن کے ہاتھوں میں پنکھے تھے, ایک عورت دائیں بادشاہ کی کھڑی ہو گئی, ایک عورت بائیں بادشاہ کی کھڑی ہو گئی. ہاتھوں میں پنکھے تھے, وہ پنکھوں سے بادشاہ کو ہوا دے رہی تھی. بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو نوجوان جن کے آگے ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ تلواریں لے کے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. اب بادشاہ سلامت نے کھڑے کھڑے عالمدین کو دیکھا. انہوں نے آپ شیعوں کے عالمدین کا جی الحمدللہ میں ہوں شیعوں کا عالمدین. مجھے سوال ہے یہ عیسائیوں نے پادریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کی روح سے جناب مریم افضل ہے جناب فاطمہ سے. انہوں نے کہا وہ کیس لیے؟ اس لیے کہ قرآن میں کم از کم 25 مرتبہ حضرت بی بی مریم کا نام آیا ہے, لیکن قرآن میں ایک مرتبہ بھی جناب فاطمہ کا نام نہیں آیا. لہذا جس بی بی کا نام قرآن میں ہے وہ افضل ہے. متوجہ نہیں آپ؟ جس بی بی کا نام قرآن میں نہیں ہے وہ مفضول ہے. کیا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ شیعہ مجری کا بس اتنے سے سوال کے لیے آپ نے میرا اتنا انتظار کیا, بس اتنے سے سوال کے لیے آپ نے میرا انتظار کیا. اس جواب کے لیے تو آپ حسین کے کسی ماتمی کو بلا لیتے تو جواب مل جانا تھا. جی بندے پریشان ہو گئے, ہمارا اتنا بڑا سوال مجھے کہہ رہے اتنے سے سوال کے لیے. سوال ان کا یہ تھا کہ قرآن کی روح سے جناب مریم افضل ہے کیونکہ بی بی مریم کا نام قرآن میں کم از کم 25 مرتبہ ہے, اور جناب زہرا کا نام قرآن میں ان کے مطابق فاطمہ صلوات اللہ ہے. قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں. لیکن ابھی کے ابھی مسئلہ حل ہو گیا. وہی دعا فرمائیے گا. وہ جو تھی نا دو عورتیں جن کے ہاتھوں میں تھے پنکھے, ہینڈ فین, ایک دائیں جی ایک دائیں اور ایک بائیں پکھیاں. چلے اور آسان کرتا ہوں, ایک دائیں اور ایک بائیں. وہ جو بادشاہ کو ہوا دے رہی تھی, بادشاہ کی پروٹوکول افیسر, وہ جو بادشاہ کو ہوا دے رہی تھی نا, بادشاہ صاحب نے کہا جی آپ صاحب ہے جواب. شیعہ اندر کے جی مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو دونوں عورتیں آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے آپ کو ہوا دے رہی ہیں یہ بادشاہ سلامت آپ کی کیا لگتی ہیں؟ مطلب بادشاہ صاحب نے کہا جی آپ کو نہیں پتا یہ دونوں میری کنیزیں ہیں, یہ میری پروٹوکول افیسر ہیں, یہ مجھ سے تنخواہ لیتی ہیں. شیعہ اندر نے کہا اچھا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں کا نام کیا ہے؟ یہ جو آپ کو ہوا دے رہی ہے, یہ جو آپ کی پروٹوکول افیسر ہیں جن کے ہاتھ میں پکھیاں ہیں جن سے یہ آپ کو ہوا دے رہی ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ بادشاہ صاحب نے کہا یہ بھی پوچھنے والی بات ہے, یہ رضیہ ہے یہ صدیقہ ہے. مہربانی, یہ رضیہ ہے یہ صدیقہ ہے. قرآن کی روح میں جناب مریم کا نام 25 مرتبہ ہے اور جناب فاطمہ کا نام ایک مرتبہ بھی نہیں. عیسائیوں کا دعویٰ تھا توجہ. بادشاہ صاحب نے کہا یہ رضیہ ہے یہ صدیقہ ہے, یہ جو مجھے ہوا دے رہی ہے. شیعہ نے کہا اچھا یہ رضیہ اور یہ صدیقہ یہ جو آپ کو ہوا دے رہی ہے, یہ جو آپ کے دائیں اور بائیں کھڑی ہے, یہ جو آپ کو ہوا دے رہی ہے رضیہ اور صدیقہ ہے. شیعہ نے کہا اچھا بادشاہ سلامت اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو اولاد کتنے دی ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا اللہ نے مجھے الحمدللہ 3 بیٹیاں دی ہیں. بادشاہ سلامت نے کہا اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں. شیعہ نے کہا اچھا تو پھر آپ مجھے اس بڑے دربار میں اپنی بیٹیوں کا نام بتا سکتے ہیں؟ آپ بڑے دربار میں اپنی بیٹیوں کا نام بتا سکتے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے, میں اتنے بڑے دربار میں اپنی بیٹیوں کا نام کیسے لوں؟ میری بیٹیاں میرا حجاب ہے, میری بیٹیاں میری عزت ہے, میری بیٹیاں میرا پردہ ہے, میری بیٹیاں میرا حجاب ہے. بہت شکریہ, میری بیٹیاں میری عزت ہے, میری بیٹیاں میرا پردہ ہے. میں اس بڑے دربار میں اپنے حجاب کا نام کیسے لوں؟ شیعہ نے نکلو جی مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح قرآن ہے اللہ کا دربار, قرآن ہے اللہ کا دربار. اللہ اپنے دربار میں مریم اور آسیہ کا نام لیتا ہے, اپنے حجاب کا نام نہیں لیتا. مل کے حیدری گفتگو تمام. اللہ اپنے حجاب کا نام نہیں. ہمارے حضور کا عالمدین گزرے مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائے. وکیل حق سیدہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ ہو, مالک ان جملوں کو ثواب قبلہ کے ان کو پہنچائے. قبلہ اسماعیل صاحب ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے گئے تو قبلہ بی بی سیدہ کا حق پڑھ رہے تھے. قبلہ نے کہا نبی کی بیٹی بھی دربار گئی جنہوں نے ہائے کی ہے بات سیدہ آپ کی بہن بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. علی کی بیٹی بھی دربار گئی جنہوں نے کہا نبی کی بیٹی بیٹوں کے ساتھ دربار گئی, علی کی بیٹی بھائیوں کے بعد دربار گئی. نبی کی بیٹی 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی, علی کی بیٹی کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی.
اگلا جملہ مولوی اسماعیل صاحب نے کہا قیامت آ گئی، قبلہ نے کہا لیکن شکر ہے میرا اللہ، علی کی بیٹی دربار گئی لیکن اچھی رہی، علی کی بیٹی دربار گئی لیکن اچھی رہی۔ اسماعیل صاحب نے جملہ کہا، مجمع سے ایک سیدزادہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی اسماعیل یہ کو کہتا ہے کہ علی کی بیٹی دربار گئی اور اچھی رہی؟ اسماعیل صاحب نے مائک چھوڑا، سیدزادے کے گلے میں وحی ڈالی، روک گیا، سیدزادہ مجھے پتا ہے لیکن میں نے جان بوجھ کے کہا ہے کہ علی کی بیٹی دربار گئی لیکن اچھی رہی۔ سیدزادہ کہتا وہ کیسے؟ اسماعیل صاحب نے کہا اس لیے علی کی بیٹی دربار گئی اچھی رہی اس لیے کہ علی کی بیٹی کو بھرے دربار میں کسی نے جھوٹا نہیں کہا، علی کی بیٹی کو بھرے دربار میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ مقدر نبی کی بیٹی کا باپ کے نوکروں کے دربار میں گئی، لوگ کہتے رہے ہم نہیں مانتے تو محمد کی بیٹی ہے، گواہ لے کے آ تو کون ہے؟ اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مومن کرام روتی آنکھوں سے دعا فرمائیں۔ آج کی مجلس کے جو بانیان ہیں جناب ماتمی سنگت شاہ حسین، مولا کے جتنے بھی ماتمی ہیں حق محمد اہل بیت محمد، مولا تمام کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ صلوات پر محمد اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اب جتنے مومنین تشریف فرما ہیں آپ تمام کے مرحومین اور سید جمال حسین زیدی صاحب اور جتنے بھی مومنین اس دائرہ فانی سے کوچ کر کے ہیں، تمام کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند